جلسہ ہوتا ہے شہر کے مڈل میں، شہر کے درمیان میں، جہاں سے لوگ پیدل چل کے یا گاڑیوں میں یا موٹر سائیکلوں میں آئیں، اپنا اپنا جلسہ اٹینڈ کریں اور واپس چلے جائیں۔ اس کو پیچھے کر لیں۔ اب لیکن یہ بتا دیں کہ جب آپ جلسہ کی، آپ نے ہمیں NOC دیا، ہمیں روٹس بھی بتا دیے کہ جناب آپ کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہم کہہ رہے ہیں آپ ادھر سے چلے جائیں، آپ ادھر سے چلے جائیں، آپ ادھر سے چلے جائیں۔ پرسوں رات سے 30 جگہوں سے زائد جگہوں پہ راستے بند تھے۔ اب ہمارے اسلام آباد کے لیے تھا کہ جی مارگل ایونیو پہ چلے جائیں، جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ بھی بند۔ پنڈی والوں کے لیے تھا جی آپ روات سے ہو کر ادھر سے چلے جائیں، وہاں پہنچتے ہیں تو روات والے پہ بند۔ اسلام آباد مری والوں کے لیے تھا کہ جی آپ وہاں سے آئیں گے 17 میل سے ہوتے ہوئے، شاہپور سے ہوتے ہوئے وہاں سے نکل جائیں گے، پتہ چلا 17 میل پہ بھی کنٹینر رکھے ہیں اور آگے بھی راستے میں سارے کنٹینرز ہیں۔ بھائی یہ جلسہ کرنے کا اجازت نامہ تھا یا جلسہ نہ کرنے کا NOC تھا؟ صرف یہ بتا دیں۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود، ان کٹ پتلیوں کی حرکتوں کے باوجود اور ان کی غلام بیوروکریسی کی گھٹیا اور توہین عدالت کی جو کارروائی کریں گے ہم ان کے خلاف، کل کنٹیمپٹ آف کورٹ لگی ہوئی ہے DC کے خلاف بھی، باقی لوگوں کے خلاف بھی، ہم وہاں بھی بتائیں گے۔ ان تمام تر حرکتوں کے باوجود بھی آپ نے دیکھا پورے پاکستان سے حلیم عادل شیخ پورا قافلہ لے کر آیا، وہاں سے سندھ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچے، اور حلیم عادل شیخ کے قافلے کو جو 4 گھنٹے کا سفر ہے سکھر تک، سندھ کے قافلے کو 16 گھنٹے میں سکھر تک آنے دیا گیا۔ صرف یہ مقصد تھا کہ رکاوٹیں پیدا کریں۔ پھر وہاں سے آپ نے دیکھا پنڈی اسلام آباد کے سارے راستے انٹری اینڈ ایگزٹ پوائنٹ بند تھے۔ بھائی آئے کہاں سے؟ اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچے، اور نہ صرف پہنچے، اتنا جذبہ اور جنون اپنے لیڈر عمران خان کی صفحہ کال پہ لوگ آئے، حالانکہ لیڈر کے بغیر ہم سارے ورکر ہیں، کارکنان ہیں، علی امین گنہ پور سے لے کر ہم سارے نیچے تک، ہم سب کارکنان ہیں عمران خان کے، لیکن عمران خان کی محبت میں لوگ نکلے، اور جتنے لوگ پنڈال کے اندر اور ارد گرد لوگ موجود تھے اس سے 2 گنا زیادہ باہر پورا موٹر وے بلاک تھا، وہاں موجود تھے، اور نہ صرف وہاں بلکہ سراؤنڈنگ میں اسلام آباد اور پنڈی کی سڑکوں پہ لوگ موجود تھے۔ الحمدللہ یہ ایک کامیاب ترین جلسہ تھا، لیکن ان کٹ پتلیوں کو شرم نہیں آتی کہ اتنے پکے کے ڈاکو بغیرت ہو چکے ہیں کہ ان کو شرم و حیا ختم ہو گیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جلسہ تو تھا ہی نہیں جی، ایسی جلسی تھی جی، فلاں باتیں تھیں۔ بھائی تم اپنی حرکتوں کو تو دیکھو کہ ایک عدالت کے حکم کے 6 عدالتوں کے احکامات ہیں، اس کے باوجود آپ نے جلسہ کرنے کے لیے رکاوٹیں پیدا کی۔ لیکن ہم اس پہ توہین عدالت بھی کریں گے، قانون کے مطابق پروسیڈ بھی کریں گے۔ اسلام آباد کے تقریباً تمام تھانوں میں غیر قانونی طور پر ہمارے کئی ورکرز اٹھائے اور ابھی تک اندر رکھے ہوئے ہیں۔ تھانہ سیکریٹریٹ کا ایک بدمست ہاتھی بنا ہوا ہے، بدماش بنا ہوا ہے، اشفاق وڑیچ، اس نے ہمارے پرسوں سے کوئی 11 12 13 بندے اٹھا کر کے ابھی تھانہ سیکریٹریٹ میں بند کر رکھے ہیں، ابھی تک نہیں چھوڑے، اور کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں کی، کوئی FIR بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلا تھانہ سنجانی میں اور کئی جگہوں پہ FIR ہیں۔ چک شہزاد کے SHO نے ہمارے بندے اٹھائے اور جیلوں میں بند کر دیے، اور کئی لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے۔ یہ 3 دن سے یہی کام کر رہے ہیں، اور پرسوں سے موٹر سائیکل بند کیے، کئی لوگوں کو اٹھا کے لے گئے اور جیلوں میں بند کر دیا۔ اس کے باوجود اس لیے یہ کیا تاکہ لوگ باہر نہ نکلیں، اس کے باوجود لوگ باہر نکلے، الحمدللہ کامیاب ہمارا جلسہ ہوا۔ اب یہ آخری بات میں کروں گا کہ اس وقت جس طرح قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے اور جس طرح قاضی صاحب کی سپریم کورٹ میں منارٹی کو میجارٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے جس انداز سے قانون سازی یا آئین سازی کے لیے یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، جس طرح اسٹیبلشمنٹ اور یہ کٹ پتلی مل کے جس انداز سے یہ ربر سٹیمپ بنا رہے ہیں پارلیمنٹ کو، یہ قابل افسوس ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، ہم اس کی شدید مخالفت کریں گے، ہم اس کے لیے تحریک چلائیں گے، اور پورے پاکستان میں لائرز موومنٹ انشاءاللہ اس وقت سے شروع ہو جائیں گی اور آپ کو نظر آئے گا، اور پورے پاکستان کی عوام نکلے گی ان کے خلاف۔
چونکہ یہ کٹ پتلی سمجھتے ہیں کہ اس کرپٹ سسٹم کو بچانے کے لیے ان کے ہاں پرسیپشن ہے، بلکہ وہ خود بولتے ہیں کہ جناب اس کرپٹ سسٹم کو تب بچایا جا سکتا ہے جب قاضی صاحب اوپر بیٹھے رہیں، اور یہ جو کچھ کریں گے یہ غیر آئینی بھی ہوگا، غیر قانونی بھی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 22 کا جلسہ، خان صاحب نے پیغام بھیج دیا ہے کہ 22 کا جلسہ لاہور کا ہر حال میں انشاءاللہ ہوگا، اس کے لیے پوری قوم تیار ہے۔ شکریہ۔ سر آپ نے قاضی صاحب کی بات کی تو تھوڑی دیر پہلے انہوں نے تردید کر دی ہے کہ رانا ثناء اللہ نے جو کہا ہے کہ اگر 5 دن اس کی عمر بڑھے گی تو بھی بڑھ جائے گی کوئی مسئلہ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی میں ایکسٹینشن لینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں قاضی صاحب ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تو رانا ثناء اللہ نے تو کہا کہ جی یہ قاضی صاحب نے خود کہا ہے، تو رانا ثناء اللہ کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کریں نا، توہین عدالت کارروائی کریں اگر آپ نے نہیں کہا تو۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری عمر صرف نہ بڑھائیں، سب کی بڑھائیں۔ بات یہ ہے کہ مقصد کیا ہے، کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایکسٹینشن نہیں لینی تو آپ کا تو نوٹیفیکیشن ہوا تھا آج سے 3 مہینے پہلے، اب تو 1.5 مہینے سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے، منصور شاہ کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا؟ مقصد اس کے پیچھے کیا ہے؟ یعنی یہ ہے کہ حلوہ میں خود نہیں منگواتا، اگر مجھے مل جائے تو کھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ تھینک یو۔